بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے طالب علم کے اخراج کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس کا خلاصہ مختصراً یہ ہماری بات ہوئی تھی کہ طالب علم کا اخراج اگر اس صورت میں کیا جائے کہ جب کہ دینی ادارہ کسی خاص مزاج و مذاق کا ہو، کسی خاص اپنے اغراض و مقاصد پر اس کی تشکیل کی گئی ہو، کوئی خاص اس کی منزل ہو، تو ایسے موقع پر اگر کوئی طالب علم ایسے ادارے میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر اس طالب علم کا مزاج و مذاق اس ادارے کے ساتھ نہیں مل پاتا تو اس مدرسے سے اس کو دوسرے مدرسے میں داخلہ دلوا دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کہ جو کہ خاص ادارے میں کوئی خاص اس کی اغراض و مقاصد ہوں، وہ اپنے خاص معاملات کی تشکیل میں لگا ہوا ہو اور اس میں کسی طالب علم کا آ کر اس ماحول کو خراب کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کو اپنے جو اس خاص ادارے کی ہیں ان میں چونکہ رکاوٹ اور مانع بنتی ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں اس طالب علم کو کسی دوسرے ادارے میں داخلہ دے دینا چاہیے، بلکہ داخلہ کروانا چاہیے اور عمومی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی علمی اور عملی صلاحیت کو وہاں پر پروان چڑھا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایک خاص بنیادی موضوع تھا کہ بعض اوقات اخراج ایسی صورت میں ہوا کرتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اخراج کی صورت میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ طالب علم ناکام ہے یا وہ پڑھنا اور پڑھا نہیں سکتا یا وہ علم و عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے اور وہ نامراد ہے۔ ایسی چیز نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ خاص اس مزاج و مذاق سے متعلق ہے کہ جس پر یہ ادارہ ہے اور اس ادارے میں وہ طالب علم اپنے حالات کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جہاں پر عمومی مزاج اور مذاق ہو اور خصوصی کوئی حالات اس ادارے کے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اگر شرائط داخلہ کے اندر تمام باتیں واضح کر دی جائیں، اساتذہ کرام اپنے ادارے کا بنیادی مقصد بھی واضح کرتے رہیں، محتمم صاحب کی تقاریر، وعظ و نصیحت، ناظم تعلیمات کے تمام امور اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوں کہ ہمارے بنیادی مقاصد ایک عمومی مقاصد ہیں کہ جس میں تعلیم اور تعلیم اور تعلم اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور طالب علم کی علمی اور عملی صلاحیتوں کو دیکھنا، ان کو پروان چڑھانا، ایک عمومی طور سے یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان حالات میں طالب علم کو ایک نہیں کئی اساتذہ کے ذریعے انتہائی مناسب اقدامات کے ذریعے اور ان کی غلطیوں اور ان کی تنبیہات اور ان کی جو یعنی ان شرائط کے خلاف باتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کو سمجھانا چاہیے۔ ایسی باتیں طالب علم سے اگر سرزد ہو رہی ہیں تو ان اسباب کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اسباب کی طرف دھیان رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اصلاح آسان ہو جاتی ہے اور پھر طالب علم کو اپنے ماحول میں لے کے آنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات طالب علم اگر مدرسے کے شرائط کی طرف نہیں آ رہا، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے اس کے حالات سازگار نہیں ہو رہے، اطمینان بخش حالات نہیں ہیں، اس کا دل و دماغ پڑھائی کی طرف صحیح طور پر نہیں ہو رہا، علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تو ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے اسباب کی طرف جائزہ لینا چاہیے کہ اسباب کیا ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس طالب علم کو مدرسے کی ان تمام چیزوں کی طرف لے کے نہیں آ پا رہے، کیا وجہ ہے کہ یہ خود نہیں آ رہا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسباب کی طرف غور کرنا چاہیے
اور پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس طریقے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طالب علم اپنے علم و عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور آگے کی طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ اس میں اس کی کتنی حد تک اس کی کوتاہیاں ہیں، کس حد تک کیا کیا اس کی یعنی اس کے حالات ہیں اور کیا کیا اس کے اسباب ہیں، اس چیز کی طرف ضرور توجہ کر دینی چاہیے اور پھر اصلاح کی طرف آنا چاہیے، سمجھانا بجھانا چاہیے۔ سمجھانے کے اعتبار سے اساتذہ کا بھی، اور ایسے اساتذہ کا جس کے پاس اس کے اسباق ہوں، خاص طور سے ان اساتذہ کا ایسے طالب علم کو سمجھانا چاہیے، ماحول میں لے کے آنا چاہیے، ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو موانع موجود ہیں ان موانع کو ختم کرنا چاہیے، اور پھر موانع کو ختم کرتے ہوئے اس طالب علم کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اور بہت ہی زیادہ شفقت اور محبت اور پیار کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کو حالات کے مطابق اس حالات کے مطابق اس کی طبیعت کو ڈھالنا چاہیے کہ جس لحاظ سے وہ بھی ممکن ہو وہ علم اور عمل کی طرف آئے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں۔ اور جو کوتاہیاں اس سے ہوتی رہی ہیں اور جو معاملات ایسے ہوتے رہے ہیں کہ جو کہ اس کے علم و عمل میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ بعض طالب علم کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، بعض طالب علم کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، ان تمام امراض کا بہت ہی اچھے انداز سے جائزہ لے کر ان کے اوپر فرداً محنت کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں طالب علم کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، فردی طور پر اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی، فردی طور پر ان اسباب اور ان موانع کی طرف ہماری نگاہیں نہیں ہوا کرتی۔ ایک عمومی ماحول میں رہتے ہوئے ہم طالب علم کا جائزہ لیتے ہیں اور طالب علم کی غلطی ہوتی ہیں اور ہم اس کے لیے مختلف سزا متعین کر لیتے ہیں، اور پھر آخری سزا یہی ہوتی ہے کہ ہم طالب علم کو مدرسے سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ عمومی حالات ہوا کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم یہ اسٹیپ اور یہ اقدامات کریں تو یہ ہمارے لیے انتہائی غیر مناسب ہے۔ ان حالات میں اگر ہم طالب علم کو مدرسے سے خارج کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو ناکام تصور کر رہے ہیں، اور طالب علم کا اخراج کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو جو پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن ہم اسے نہیں پڑھا سکے۔ طالب علم کا اخراج کر دینا یہ گویا کہ اپنی ناکامی کی دلیل ہوا کرتا ہے، جو کہ مدرسے کے محتمم صاحب سے لے کر مدرسے کے ادنا کوئی فرد جو ہوا کرتا ہے ان سب کی ناکامی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایسا طالب علم جو کہ بہت ہی زیادہ بنیادی حیثیت سے طالب علم نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے طالب علم مختلف قسم کی اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی اکثر تحریکات کو سامنے رکھتے ہوئے داخلہ لے لیتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد طالب علم نہیں ہوا کرتا۔ ان طالب علموں کی میں بات نہیں کر رہا، ایسے طالب علم جو حقیقتاً طالب علم ہوں اور طالب علم کے لحاظ سے وہ پڑھنا چاہتے ہوں اور ان کے اندر علم و عمل کا جذبہ ہو، اور پھر مدرسے کے بہت سارے حالات اور واقعات کو سامنے رکھا جائے اور طالب علم کی غلطیوں کو بھی دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو تنبیہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ایسی آخری تنبیہ کی جائے کہ وہ اس کو پھر مدرسے سے خارج کر دیا جائے، تو یہ اصول، یہ ضوابط، یہ قواعد ایسے نہیں ہوا کرتے کہ جن کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اسباب کی طرف اور موانع کی طرف ضرور اس کا جائزہ لینا چاہیے اور خوب اس چیز کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ طالب علم کے نہ پڑھنے کی، نہ عمل کرنے کی، علم و عمل کے اعتبار سے پیچھے رہ جانے کی کیا وجوہات ہیں۔ وہ اساتذہ جو کہ اس طالب علم سے متعلق ہیں وہ بھی اس کو سمجھائیں، اور اس طریقے سے جو شرائط داخلے کے وقت جو شرائط تھیں
اور جو آداب بیان کیے گئے تھے اور جو ضروری اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے تھے، ان کو جو وعدہ وعیدیں ہوئی تھیں اس کی پاسداری کی طرف نگاہیں رکھی جائیں اور ان کی یاد دہانی کروائی جائے۔ اور ویسے اس بارے میں ویسے ہی ایک بات اسی موضوع سے متعلق عرض کر دوں کہ گاہے بگاہے ناظم عمومی، ناظم تعلیمات ہوا کرتے ہیں، محتمم صاحب ہوتے ہیں یا مدرسے کے کوئی سرپرست ہوتے ہیں، تو عمومی لحاظ سے وہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ اپنی ان تمام داخلہ شرائط کو، تمام اصول و ضوابط اور قواعد کی یاد دہانی کچھ دنوں بعد، مہینوں کے بعد یاد دہانی کرواتے رہیں، کیونکہ یاد دہانی کرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طالب علموں کے ذہنوں میں یہ تمام چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں اور ان کی طرف نگاہیں نہیں اٹھتیں۔ تو لہٰذا بہت یعنی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد ایسے حالات آ جاتے ہیں اور ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے استاد کو چاہیے، محتمم صاحب کو چاہیے اور ناظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ان تمام شرائط اور اصول و قواعد اور ضوابط کو سامنے رکھیں اور بار بار اس کی یاد دہانی کرائیں اور اس کے مطابق طالب علموں کو لے کے چلیں۔ تو ایسے طالب علم جو کہ علمی اور عملی لحاظ سے کمزور ہوں، تو ان کی اصلاح اور ان کی تربیت اور ان کی تنبیہ کے لیے طالب علم کے جو اساتذہ ہیں وہ فردی طور سے طالب علم کی اصلاح کی طرف توجہ رکھیں، توجہ کرتے ہوئے محنت کریں اور ان اسباب اور ان موانع کا ازالہ کریں اور اسباب کی طرف غور کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ نہیں پڑھ پا رہے۔ فردی طور سے اس کی طرف نگاہ کریں اور اس کی طرف حالات کی طرف جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسے چیزیں، بہت سارے ایسے یعنی باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ دیکھا جائے کہ وہ طالب علم پڑھنے کے لحاظ سے قریب ہو جائے، علم کے لحاظ سے قریب ہو جائے، عمل کے لحاظ سے قریب ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو اوپر توجہ دینی چاہیے۔ عمومی طور سے بس یہ ہے کہ تنبیہ کی اور جائزہ نہیں لیا، اسباب کی طرف توجہ نہیں کی، موانع کو نہیں دور کیا، اور پھر فردی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی اور پھر طالب علم کا اخراج کر دیا، یہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے ادارے کی ناکامی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ فرمائے، تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔